ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی جم گیا۔ راستے بند، پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ آزاد کشمیر، KPK اور گلگت بلتستان کے بیشتر اضلاع میں کئی فٹ برف پڑ چکی ہے، جس کے نتیجے میں رابطہ سڑکیں بند، بجلی کا نظام درہم برہم اور سینکڑوں افراد محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر ریسکیو اور امدادی آپریشن جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات سے جاری شدید برف باری نے معمولات زندگی مفلوج کر دیے ہیں۔ وادی نیلم، اپر نیلم، اٹھ مقام، باغ اور ہٹیا بالا سمیت متعدد بالائی علاقوں میں مسلسل برف باری کے باعث سڑکیں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ دریں اثنا ضلع حویلی کی حدود میں شدید برف باری کے دوران ایمبولینس سمیت 25 کے قریب گاڑیاں برف میں پھنس گئیں، جن میں خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 100 افراد سوار تھے۔ برف میں پھنسے مسافروں کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ فوجی دستوں نے انتہائی دشوار موسمی حالات میں کارروائی کرتے ہوئے 32 مسافروں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران ایک ایمبولینس میں موجود 2 میتوں کو بھی نکال لیا گیا، جس پر لواحقین نے پاک فوج کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ پنجاب میں شارٹ سرکٹ، کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار۔ ماسٹر پلان کے پہلے مرحلے میں دارالحکومت لاہور کو بجلی کی خطرناک اور لٹکتے تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ بسنت کے موقع پر ناخوشگوار واقعات کی روک تھام کے لیے اندرون شہر سے بجلی کی قاتل تاروں کے خاتمے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بجلی کے تار زمین دوز کرنے کے آپریشن کے دوران متبادل بجلی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے، تاکہ شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے لاہور کو 3 زونز میں تقسیم کر کے مرحلے وار بجلی کی تاریں انڈر گراؤنڈ کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نئی اور موجودہ ہاؤسنگ اسکیموں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ کو لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ اس منصوبے کی نگرانی کے لیے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، جس میں صوبائی وزیر فیصل کھوکھر، لیسکو ہاؤسنگ، لوکل گورنمنٹ کے حکام اور انتظامی افسران شامل ہوں گے۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے مستقل سدباب کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہنگامی سیفٹی پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ سانحہ گل پلازہ، خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم کو خط، آزاد کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ۔ خط میں چیئرمین MQM نے سانحہ گل پلازہ انکوائری کمیشن کے نام سے اعلیٰ سطح کی غیر جانبدار اور شفاف کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ کمیشن میں FIA، نیب، NDMA سمیت دیگر کو شامل کیا جائے۔ وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر ریسکیو اور ریلیف کے انتظامات سنبھالیں تاکہ انسانی اعضاء اور قیمتی اشیاء محفوظ رہ سکے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وفاق کے زیر انتظام ریلیف اور بحالی فنڈ قائم کیا جائے تاکہ لواحقین اور متاثرین کی مالی مدد کی جا سکے۔ 7 روز گزر جانے کے بعد اب تک کئی لوگ گمشدہ ہیں۔ لواحقین کو اپنے پیاروں کی لاشیں نہیں ملی۔ 12,000 سے زائد خاندان اس واقعے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ خط میں خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ واقعے میں ہلاکتوں اور مالی نقصانات کی براہ راست ذمہ دار سندھ حکومت، صوبائی محکمے، بلدیاتی ادارے ہیں۔ سندھ حکومت، میئر کراچی، SBCA اور دیگر ادارے مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عمران خان تعاون نہیں کر رہے، NCCIA کی رپورٹ عدالت میں پیش۔ بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر NCCAI کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ میں بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق انویسٹیگیشن کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کیا گیا۔ NCCIA کی رپورٹ کے مطابق بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ سے کی جانے والی ٹویٹس پر 2 الگ انکوائریز شروع کر رکھی ہیں۔ بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ کے خلاف NCCIA میں 2 انکوائریز زیر التوا ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں انکوائریز 19 مئی اور 13 ستمبر 2026 کو NCCIA میں رجسٹر کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق NCCIA کی انویسٹیگیشن ٹیم نے اڈیالہ جیل میں انویسٹیگیشن کے سلسلے میں کافی بار دورہ کیا، تاہم بانی PTI سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا ایکس اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے۔ NCCIA کا موقف ہے کہ بانی PTI نے انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔
ہائی کورٹ آئینی بینچ نے پاکستان ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر لیز زمین پر ٹرمینل بنانے کے خلاف دائر درخواستیں ہر ریلوے حکام سے زمین کی حیثیت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس عدنان کریم میمن نے کہا کہ حقیقت پر مبنی رپورٹ پیش کی جائے، زمین کی حیثیت سے متعلق تضاد یا گڑبڑ سامنے آئی تو متعلقہ افسران کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ جسٹس عدنان کریم میمن نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ آرٹیکل 193 کے تحت عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے کی سزا 3 سے 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ پاکستان ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے لانڈی میں 1986 میں زمین دی گئی تھی۔ 1400 سے زائد الائٹس رقم ادا کرنے کے باوجود اپنی زمین سے محروم ہیں۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ جس زمین پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہاں ٹرمینل بنایا جا رہا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ 1986 میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے زمین الاٹ کی گئی، 2006 میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے منسوخ کر دی گئی، جبکہ 2012 میں کہا کہ مذکورہ زمین پر ٹرمینل بنایا جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے مجرمانہ ریکارڈ کی وجہ سے بھرتی ہونے والے پولیس کانسٹیبلز کو اپائنٹمنٹ لیٹر جاری نہ کرنے کا کیس میں آئینی بینچ نے 4 درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سندھ پولیس کے ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانب سے FIA کی بنیاد پر درخواست گزاروں کو اپائنٹمنٹ لیٹر جاری نہ کرنا خلاف قانون ہے۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے 2 ماہ میں اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ سندھ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کو گمراہ کیا گیا۔ FIR کی بنیاد نوکری کے اہل نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کا کام معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہے۔ درخواست گزاروں کو ان کے آئینی حق اور روزی روٹی کمانے سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ درخواست گزاروں نے 2021 میں پولیس کانسٹیبلز کے عہدوں پر بھرتی کے لیے امتحان دیا تھا۔ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اپائنٹمنٹ لیٹر جاری نہیں کیے گئے۔ درخواست گزاروں کو بے بنیاد مقدمات کی وجہ سے اپائنٹمنٹ لیٹر جاری نہیں کیے، جبکہ درخواست گزار ان مقدمات میں بری ہو چکے ہیں۔ سیف علی سمیت 10 افراد کی جانب سے دائر کی گئی درخواست تھی۔ آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ T20 سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے، جبکہ بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی کی T20 ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسکواڈ میں فخر زمان، سائم ایوب، شاداب خان، نسیم شاہ، فہیم اشرف، محمد وسیم جونیئر شامل ہیں۔ محمد سلمان مرزا، ابرار احمد، محمد نواز، عثمان طارق، خواجہ محمد نافع، صاحبزادہ فرحان اور عثمان خان وکٹ کیپر بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ واضح رہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم 28 جنوری کو پاکستان پہنچے گی اور میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 29، 31 جنوری اور 1 فروری کو ہوں گے۔